بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے اور بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ بھارت افغانستان کے حوالے سے 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، لیکن بھارت کے ہاں بہت زیادہ تکلیف محسوس کی جا رہی ہے۔ اب تو وہاں پہ کوہرام مچا ہوا ہے، بھارتی میڈیا میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا کردار افغانستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان بھرپور وہاں پہ کردار ادا کر رہا ہے۔ کافی دن ہو گئے وہاں پہ حکومت سازی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ کون صدر ہوگا، صدر کا نام سامنے نہیں آیا، لیکن وہاں پہ ہمارے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دورے پر گئے ہیں، تو انہوں نے ملا عبدالغنی برادر کو صدارتی جبہ پہنایا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صدر ہوں گے، کیونکہ صدارتی جبہ اسی کو پہنایا جاتا ہے جس کو صدر نامزد کر دیا جائے۔ ابھی ان کی باقاعدہ نامزدگی نہیں ہوئی، لیکن جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو صدارتی جبہ پہنا دیا ہے۔ اس سے بھارت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی حکومت سازی اور وہاں پہ کس نے صدر بننا ہے، کون کابینہ میں آئے گا، یہ سارے فیصلے پاکستان کر رہا ہے۔ بھارت کو اس حوالے سے انتہائی زیادہ تکلیف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ملا عبدالغنی برادر کے افغانستان کے صدر بننے کا اعلان کب ہوتا ہے۔ بہرحال مولوی ہیبت اللہ افغانستان کے امیر المومنین ہوں گے، ان کا درجہ وہی ہے جو ایران میں ان کے روحانی قائد کا ہے۔ اسی طرح سے مولوی ہیبت اللہ جو طالبان کے امیر ہیں، وہ وہاں پہ اسی حیثیت میں کام کریں گے، ان کی وہاں پہ وہی حیثیت ہوگی، ان کا وہاں پہ وہی عہدہ ہوگا جو افغانستان میں سب سے بڑا عہدہ ہوگا۔ ان کی زیر نگرانی افغان حکومت بنے گی، جس کے صدر ہو سکتا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ہوں، جس کی نامزدگی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کے بقول پاکستان کی ISI نے کر دی ہے۔ بھارت کو جتنی زیادہ بھی تکلیف ہو جائے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ بھارت ایسا منحوس ملک ہے جو پاکستان میں امن قطعی طور پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور پاکستان میں مداخلت کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین اس دور میں استعمال کرتا رہا جب وہاں پہ امریکی ٹینکوں پر بیٹھ کر حامد کرزئی آئے تھے، اور پھر حامد کرزئی کے بعد وہاں پہ اشرف غنی افغانستان کے صدر بنے تھے۔ ان دونوں ادوار میں، حامد کرزئی کے دور میں اور اشرف غنی کے دور میں، بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ اب اس کے سارے راستے مسدود ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ یہی بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ نہ صرف یہ کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ کسی اور طریقے سے کئی اور سازشیں ضرور سوچ لے گا، لیکن افغان سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ یہی بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ نہ صرف یہ کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف وہ استعمال نہیں کر سکے گا، بلکہ طالبان نے کہا ہے کہ کشمیر میں بھی طالبان اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جب طالبان کوئی کردار ادا کرنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو وہ پھر کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری خبر یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہمارے پاس ہے۔ ایک ملالہ یوسفزئی پاکستان سے دہشت گردی کا شکار ہو کر، اس کو مبینہ دہشت گردی کہہ دیں یا اس کو ڈرامہ دہشت گردی کہہ دیں، اس کا شکار ہو کر وہ برطانیہ میں چلی گئی تھی۔ اسے پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس کو نوبل انعام بھی دے دیا گیا۔ وہ کس کماش کی لڑکی ثابت ہوئی؟ اس کی طرف سے گزشتہ مہینوں کہا گیا کہ شادی کی، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 افراد کے درمیان، لڑکی اور لڑکے کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں کسی نکاح کی، کسی شادی کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ اس قسم کی خاتون ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، برطانیہ بھی شامل تھا، باقی مغربی ممالک بھی اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے رہے، اس کی بڑی پذیرائی کرتے رہے۔ وہ کتنی طاقتور ہے اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو جائے گا۔ 1-2 ہفتے قبل جب 22 اگست 2021 کو طالبان افغانستان پر تسلط حاصل کر رہے تھے، قبضہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ کئی لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے۔ اشرف غنی وہاں سے بھاگ گیا۔ انہی لوگوں میں ایک طلوع نیوز کی اینکر بہشتہ ارغند بھی تھی۔ بہشتہ ارغند کی طرف سے ایسے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس کو بھی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسے بھی یہ تھا کہ طالبان نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ 24 اگست کو وہ اپنے اسٹوڈیو طلوع نیوز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک طالبان لیڈر آیا، اس نے کہا کہ میرا آپ انٹرویو کیجئے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے انتہائی زیادہ وہاں پہ خطرہ محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا کہ طالبان آخر کیوں یہاں پہ آ گئے ہیں۔ ان کو ایسے ہی خطرہ محسوس ہوا، ایسے ہی خدشہ محسوس ہوا جیسے اشرف غنی کو لگا کہ 1996-97 کی طرح طالبان جس طریقے سے طاقت میں آ رہے ہیں، انہوں نے نجیب اللہ کا جو حال کیا تھا میرا بھی وہی حال نہ کر دیں۔ اسی خوف کے باعث اشرف غنی افغانستان سے بھاگ گئے۔ یہی خطرہ بہشتہ ارغند کو بھی تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یوں لگا کہ اب میری موت آ گئی ہے۔ طالبان نے کہا کہ میرا انٹرویو کیجئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر اس طالبان کا انٹرویو کیا جس میں اس نے طالبان کے حوالے سے جو مغربی دنیا کے خدشات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کی طرف سے، اس طالبان لیڈر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم خواتین کا پورا احترام کریں گے، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، کسی کو یہاں سے بھاگ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو یہاں پہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور واقعی طالبان نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا ہے، وہاں پہ خواتین کے حقوق اسی طرح سے برقرار ہیں، خواتین کے خلاف کوئی کارروائی وہاں پہ نہیں کی گئی، نہ ہی ان کو جبری پردے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہشتہ ارغند کی طرف سے کہا گیا جو وہاں سے بھاگ کر اب قطر میں چلی گئی ہے، اس کو بھی وہی خطرہ تھا جو اشرف غنی کو ہو سکتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جب یہ لگا کہ اب یہاں پہ میرے لیے زندگی اجیرن ہو رہی ہے، میرا یہاں پہ جینا مشکل ہو جائے گا، میرا یہاں پہ تحفظ ناممکن ہو جائے گا، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے افغانستان سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو اس نے کیسے رابطہ کیا؟ اس نے ایک مرتبہ جیسے باقی بڑے لوگوں کے اس نے انٹرویو کر رکھے ہیں، ملالہ یوسفزئی کا بھی اس نے انٹرویو کیا تھا، اس کے پاس اس کا رابطہ نمبر تھا۔ بہشتہ ارغند کہتی ہے کہ میں نے ملالہ یوسفزئی سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ مجھے بچانے کے لیے کوشش کریں، کیا مجھے افغانستان سے نکالنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ تو ملالہ یوسفزئی کی طرف سے کہا گیا کہ بے فکر ہو جائیں، میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ ملالہ یوسفزئی نے اپنے رابطے استعمال کیے، اپنے تعلقات کو بروئے کار لائی، اور اگلی فلائٹ میں بہشتہ ارغند افغانستان سے قطر پہنچ چکی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ملالہ یوسفزئی مغربی ممالک میں، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین میں کس قدر طاقتور ہے کہ اس نے بہشتہ ارغند کو، جس طرح کے کئی لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے اور اب بھی شاید موجود ہیں، اس کو کس طریقے سے آسانی سے وہاں سے نکال کر قطر لے گئی۔ قطر میں یہ خاتون اپنے آپ کو، جو یقینی بات ہے کہ اسی کماش کی خاتون ہوگی جس کی ملالہ یوسفزئی ہے، اب وہ قطر میں بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہی ہے، جبکہ طالبان کے اس دور میں جو نیا دور شروع ہو رہا ہے، جو نئے سورج کی کرنیں وہاں پہ آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو رہی ہیں، وہاں پہ کسی کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اندر کا خوف تھا جو وہاں پہ افغانستان میں ان کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے، کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ اسی کوشش میں مارے بھی گئے ہیں۔ بہرحال طالبان وہاں پہ ایک اچھی حکومت قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے کردار ہیں وہ افغانستان سے اگر چلے گئے ہیں تو افغانستان میں موجود رہنے والوں کے لیے ایسے کرداروں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نجات تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔